خصوص اجتماع یہ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس محفل اور اس جشن مدحت امام حسن کے بانی مرحوم سید علی محمد زیدی صاحب کی روح کو اور جمیع مومنین و مومنات کو شامل کر کے ایصال فرمائے، اور مرحوم سید نوشاد علی صاحب جو کہ جمع سال بھائیوں میں انہیں بھی شامل کر کے آپ حضرات اعوذ باللہ من الشیطان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، النبی المؤید المصطفى الامجد، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلوات بر محمد والے۔ اسٹیج پر تشریف فرما سارے معزز مداح اہل بیت طیبین و طاہرین، فرش محفل کے حامل واجب الاحترام سامعین جشن امام حسن علیہ السلام، رمضان مبارک میں یہ بتانے کی ضرورت شاید ہی کسی بچے کو بھی پڑے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہر عبادت کا ثواب 70 گنا تک ہو جاتا ہے، اگر ثواب پر یقین ہے، ورنہ لوگ ثواب جیسی چیز کو بھی آج خوراک کی طرح تصور کرتے ہیں، اس میں اچھا ثواب ہے، اس میں اتنا ثواب ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن اگر ثواب پر یقین ہے، کیونکہ امامت نام ہی یقین کا ہے، جسے یقین نہ ہو وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا رہے، ایمان والوں کی صف میں نہ آئے۔ تھوڑا سا پیش نظر رہے، ہمارے شہنواز بھائی اب معمور ہو چکے ہیں انشاءاللہ پوری طرح سے، اور اب یہاں سے چند لمحے تھوڑا چونکہ تقریر ہے، اور تقریر کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نثر میں ہوتی ہے اور لفظوں سے لفظوں کی کڑیاں جڑی ہوتی ہیں۔ ایک شاعر، ایک مداح بھی آئے گا آپ کے سامنے، لیکن جب ترنم سے پڑھ رہا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس ترنم میں آپ مصرے کو کئی بار دہرا بھی سکتے ہیں، لیکن آپ میری لفظوں کے ساتھ اگر نہیں رہے اور درمیان میں کوئی بدل الغلط واقع ہوا، یہ فقہ کی زبان ہے، لوما میں پڑھائی جاتی ہے، اگر کوئی بدل الغلط واقع ہوا تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ چند چیزیں، کیونکہ یہ جشن جو ہم منا رہے ہیں اور قابل مبارکباد ہیں ہمارے مرحوم محترم چچا علی محمد زیدی صاحب کے ان فرزندوں کا، کہ جنہوں نے پورے اس ضلع امبیڈکر نگر میں یہ آل انڈیا جشن امام حسن علیہ السلام کا ایک چراغ ایسا روشن کیا ہوا ہے کہ قرب و جوار کے لوگ یہاں پر مجتمع ہوتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آج کا زمانہ
کسی کے قد کو نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا اگر یہاں کا مخالف ہے تو اس کا کوئی تیسرا مخالف نہیں ہے۔ جتنی شدت سے کوئی یہاں کا مخالف ہے اتنی شدت سے کوئی اس کا مخالف ہے، اس سے زیادہ شدت سے کوئی اس کا مخالف ہے۔ آج اس زمانے میں امام حسن کی سیرت سے جو ہٹنے کا جواز ملتا ہے وہ اسی بات کا ملتا ہے کہ آج ہم شخصیت پرستی میں مبتلا ہو گئے، امامت کی اطاعت سے دور ہو گئے۔ لہذا اس بات کی پرواہ نہیں ہے، آج ہم جماعت پر زور نہیں دے رہے ہیں، کس مسجد کی جماعت ہے اس پر زور دے رہے ہیں۔ اسلام جماعت پہ زور دے رہا ہے۔ جماعت کے لیے اگر مسجد چھوٹی پڑ جائے تو امام باڑے میں پڑھ لو۔ اللہ مسجد سے نکال رہا ہے کہ لوگ زیادہ آ جائیں۔ اگر مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے تو جماعت کی جگہ بدلی جا سکتی ہے۔ میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں، خدا کی قسم بہت بڑا ہے۔ یعنی آپ کے سامنے ایک مسجد ہے، مسجد کی کیپیسٹی اگر 100 نمازیوں کی ہے اور 200 نمازی آ گئے، پہلو میں ایک امام باڑا ہے، تو حکم شریعت یہ کہتی ہے مسجد خالی کر کے امام باڑے میں نماز منعقد کرو۔ کیوں کرو؟ اس لیے کہ جو تعداد ہے وہ یہاں نہیں پڑھ سکتی۔ یعنی مسجد نے اپنی عظمت کے لیے نمازیوں کی تعداد کو نہیں گھٹایا، اپنے ظرف کو بڑھا کے امام باڑے کو اپنے اندر شامل کر لیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سلامت رہیں آپ۔ یا علی یا علی یا علی۔ میں اپنے قرب و جوار کے ان بزرگوں کے سامنے، ان دوستوں اور ان بھائیوں کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں جو میرے لہجے سے آشنا ہیں، جن کی آغوشوں کا پلا ہوں میں، جن کے ساتھ کھیل کود کر بڑا ہوا ہوں میں۔ وہاں مجھے اپنے کلمات کی توضیح کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں مجھے لفظوں کے پیمائش کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہاں مجھے ندرت کلام دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں فصاحت و بلاغت کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ آپ سماعت کرتے رہیں، کیونکہ اسی بیچ میری تقریر جو ہے یہ عنوان بنے گی کہ محفل پوری سج گئی۔ ظاہر ہے کہ اس سجنے کے بیچ ایک ایک کر کے شعرائے کرام بھی آئیں گے، انہیں بھی آپ کو ملاحظہ کرنا ہے، اس لیے کہ یہ آسمان مدحت کے ستارے ہیں، کوئی فلک کے ستارے نہیں ہیں کہ اللہ نے کن کہا اور آ گئے، یہ تو بلائے جانے والے ستارے ہیں۔ آئے آئے آئے، سلامت رہے نا۔ یہاں کی منزلت الگ ہے۔ آپ ماہ رمضان مبارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سنتے ہیں نا کہ ہر عبادت کا ثواب۔ عام دنوں میں قرآن شریف، قرآن مجید، قرآن کریم، یہ ساری لفظیں ہیں نا، ذرا اس کا لطف لیا کرو کہ اللہ نے قرآن کو مجید کیوں کہا، قرآن کو کریم کیوں کہا، مسلمانوں نے شریف کیوں کہا۔ یہ ذرا دیکھیں نا، یہ بڑی عظمتیں ہیں۔ قرآن کو شریف بنا کے پیش کر دیا، ہر ایک شریف کے ساتھ کہا قرآن شریف۔ اللہ نے کہا قرآن شریف نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن بلندی سے اترا ہے، بلندی کا نام علی ہے، علی اشرف ہے تو قرآن اشرف ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ علی 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 اشرف ہے، اس لیے کہ قرآن اولیاء کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ ہر درگاہ شریف کے ساتھ قرآن شریف کہیں، قرآن تو علی کے ساتھ ہے، علی اشرف ہے تو قرآن اشرف ہے، نجف اشرف ہے تو قرآن اشرف ہے۔ ارے آئے نا آپ، اس لیے کہ آج دنیا تو کہتی ہے کعبہ پاک، اللہ پاک، رسول پاک، قرآن پاک، سب کو کہتی ہے نا، لیکن کسی ولی کے لیے ذرا کہہ کے دکھائے کہ خواجہ پاک، ذرا کہہ کے دکھائے کہ وارث پاک، ذرا کہہ کے دکھائے کہ جو ہے معین الدین چشتی پاک، ذرا کہہ کے دکھائے کہ شہباز قلندر پاک۔ یہ کسی کو پاک نہیں کہہ سکتی دنیا۔ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ کہ ہر کوئی پاک تو ہے، لیکن نجاست دور رہنے کی گارنٹی کے ساتھ نہیں۔ بھائی کون ہے جو جشن حسن میں پاک نہ آیا ہو؟ آپ بھی پاک، میں بھی استعمال کرتا ہوں، میرا مجمع پاک، میری سماعت پاک، ہاں یہ محفل کا فرش پاک۔ تو یہ پاک کی لفظ کہاں استعمال ہو رہی ہے کہ انسان نجاست سے دور ہوا پاک ہو گیا، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ پھر نجس نہیں ہوگا۔ جو پھر نجس ہو جائے وہ پاک اور ہے، اور جس سے ہمیشہ کے لیے نجاست کو دور کر دیا گیا۔ آئے آئے، ذرا آپ دیکھ لیں
یہ دنیا غوث پاک بھی چلاتی ہے، لیکن چلانے سے پہلے ذرا یہ دیکھ لے کہ غوث پاک غسل کیا کرتے تھے کہ نہیں۔ اگر کرتے تھے تو پاک نہیں، اور اگر نہیں کرتے تھے تو کائنات میں وہ فقط اہل بیت پاک ہیں جن پر آیت تطہیر اتر کے کہہ رہی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب جتنے تمہارے آ سکیں لے کے آ جاؤ اور بتا دو کہ یہ پاک، یہ پاک، یہ پاک۔ لیکن یہ ہمارا شرف ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ پاک، کعبہ پاک، رسول پاک، قرآن پاک، علی پاک، حسن پاک، حسین پاک، سید سجاد پاک، محمد باقر پاک، عابد پاک، سب کے سب پاک ہیں۔ ایسا خاندان ایک لا کے دکھا دو کہ جو اتنا پاک ہو کہ جہاں طہارتیں آ کے سلام کر رہی ہوں۔ بڑی عجیب و غریب آپ منزل سنتے جائیں۔ آپ ایک سبحان اللہ یا علی سلامت رہیں آپ۔ رمضان مبارک ہے نا، خیال ہے نا اس بات کا، سبھی تو روزہ دار ہیں نا۔ جو مجبوراً نہیں رکھ رہا، جنہیں قرآن نے اجازت دے دی وَعَلَىٰ مَرَضٍ، جو مریض ہیں وہ نہ رکھیں، لیکن اس لیے نہیں کہ جب صحت مند ہو جائیں گے تو کھا جائیں، نہیں، جب ٹھیک ہو جائیں تو روزہ رکھیں۔ بھائی یہی تو خدا کی عدالت ہے نا کہ مریض پہ روزہ نہیں ہے۔ مریض کا کتنا بڑا احترام اسلام نے کیا ہے۔ آج دنیا آ کے اسلام سے سبق لے کہ اگر ایک مریض ہے تو اسلام نے اپنی شریعت کا روزہ ہٹا کے کہا کہ مریض کتنا لائق عزت و احترام ہوا کرتا ہے، اس کا مذہب نہیں دیکھا جاتا۔ اگر ایک کسی مذہب کا مریض ہے جس سے تم ہاسپٹل ملنے کے لیے گئے ہو، فقط عیادت کے لیے گئے ہو اور کوئی دوسرا موجود نہیں ہے، اذان کی صدا آ رہی ہو تو شریعت سب سے کہتی ہے بھاگو مسجد کی طرف، اتنی تیز کہ جیسے تم پر درندے نے حملہ کیا ہو۔ لیکن اگر تم مریض کے پاس بیٹھے ہو تو شریعت کہتی ہے بیٹھو جب تک دوسرا نہ آ جائے، اٹھ کر کے نہ جانا۔ ہائے ہائے ذرا آپ منزل دیکھیں نا۔ مسلمانوں کو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مریض اللہ کی نماز کو روک کے اپنے پاس بٹھا سکتا ہے، یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ علی سورج پلٹا کے نبی کو نماز پڑھا سکتا ہے۔